بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نوراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیاسی میدان لگ گیا ہے۔ عمران خان صاحب اکیلے ہی سارا سپیس لے رہے ہوتے تھے، میڈیا پر بھی، ٹیلی ویژن پر بھی، اور اب ان کو ٹکر کے لوگ مل گئے ہیں، مقابلے میں آ گئی ہیں مریم نواز، اور وہ اپنی کیمپین چلا رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ گرفتاریاں کہاں کہاں سے ہوں گی، کب کب ہوں گی۔ اور عمران خان صاحب تو اپنی وہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس سے بھی بھاگ گئے ہیں۔ وہ انہوں نے لمبی ڈیٹ ڈال دی ہے عدالتی سسٹم کے مطابق پاکستان کے، اور عدالتی نظام سے بھی ان کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ آج بھی ان کے خلاف ایک بری خبر آنے کا امکان ہے، اور گرفتاریاں تو دھڑا دھڑ ہونی ہیں۔ گرفتاریاں ہو بھی رہی ہیں اور دوبارہ گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ دوبارہ گرفتاریوں کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ پہلے گرفتار ہو کے باہر آ گئے ہیں وہ بھی دوبارہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ وہ کون کون لوگ ہیں، اور آرمی چیف لندن میں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ نواز شریف سے مل رہے ہیں؟ اور اگر نواز شریف سے مل رہے ہیں تو اس کا کیا ایجنڈا ہے؟ اور گاڑیوں کے بعد ہسپتال بھی بند ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن ان سب سے اہم خبر ہے پرویز مشرف کی۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف دبئی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی میت، ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچ گئی ہے۔ آج ان کی تدفین ہے۔ کیا وہ سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین ہوگی؟ بہت مشکل ہو گیا۔ حکومت نے تو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل سینٹ میں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکی۔ پی ٹی آئی نے ضرور کوشش کی، ظاہر ہے سب سے بڑی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے، تو ان کے چاہنے والے، وہ پروجیکٹ اس وقت سے چلتا آ رہا تھا مشرف صاحب کے زمانے سے ہی، ویسے تو اس سے بھی پہلے سے چلتا آ رہا تھا، تو ان کے اب ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اور اس آئیڈیالوجی کی کہ نان پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے، سیاستدان نہیں ہونے چاہیے۔ سیاست کے تو خلاف ہے عمران خان صاحب، وہ تو چاہتے ہیں اکیلے ہی ہوں، اور وہ اکیلے والے سین میں انہیں پرویز مشرف بہت پسند تھے، لیکن ان کی پارٹی کی کوشش کے باوجود سینٹ میں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکی۔ ہاں، دعائے مغفرت ہوئی ہے، ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ان کے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت ہوئی۔ ایک بڑی تباہی آئی ہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے، اور پاکستان سے بھی اس کے لیے امدادی سامان بھی جا رہا ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب بھی وہاں جائیں گے، ہمارے وزیر خارجہ بھی شاید وہاں جائیں گے، وہ پہلے ہی پاکستان سے باہر ہیں۔ لیکن پرویز مشرف صاحب کے لیے وہ جو خیال تھا، جیسے اس سے پہلے واقعات ہو چکے ہیں کہ اسٹیٹ فیونرل کا فوراً اعلان ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکا۔ اور اگرچہ وہاں پہ شاید رینجرز نے وہ انتظامات سنبھال لیے ہیں قبرستان کے، ظاہر ہے سابق آرمی چیف ہیں، فوجیوں کی طرف سے، فوج کی طرف سے وہ جتنا ریکوائرڈ ہوگا انہیں پروٹوکول، وہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے وہ بڑی سرد مہری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور جو کسی حد تک جائز بھی ہے، کیونکہ وہاں پر جیسے سینٹ میں بھی بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ایک مجرم تھے، سزا یافتہ مجرم، تو انہیں قومی اعزاز کے ساتھ نہیں تدفین ہو سکتی۔ اس پہ بحث چل رہی ہے، ان کے چاہنے والے ان کی حمایت کر رہے ہیں، جہاں پی ٹی آئی کر رہی ہے، اچھا ایگزیکٹلی جیسے پی ٹی آئی کر رہے ہیں ویسے ان کی حمایت میں الطاف بھائی آئے ہیں۔ الطاف حسین صاحب ایم کیو ایم کے بانی، انہوں نے ان کی حمایت میں ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے، اور اس کو تحریر کو پڑھ کے لگتا ہے کہ وہ الطاف بھائی نے خود نہیں لکھا، کیونکہ الطاف بھائی کا جو مزاج ہے وہ اتنا لمبی سیریس بات کرنے کا نہیں ہے۔ وہ اس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، کوئی گانا وانا بھی گا لیں گے، کوئی پیار کر دیں گے، فلائنگ کس دے دیں گے، وہ ساری چیزیں جو ہے، کوئی لطیفہ بھی سنا دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے مجھے نہیں لگتا یہ ان کے کسی خاص بندے نے، ممکن ہے فروغ نسیم صاحب جیسے ان کے کوئی دوست ہوں جنہوں نے اس قسم کا ٹویٹ لکھ کر انہیں دیا، بڑی تفصیل سے پرویز مشرف صاحب کو ڈیفینڈ کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ کہا ہے کہ میں ان کے اعمال کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن ان کے خلاف کیس غلط چلا تھا کیونکہ وہ اکیلے تھے، اور وہ مہاجر کارڈ وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں ہر ایک کا اپنا اپنا کارڈ ہے، جس کے ہاتھ جو لگتا ہے، کوئی زخمی ٹانگ کا کارڈ استعمال کر لیتا ہے، کوئی مہاجر کارڈ استعمال کر رہا ہے، تو وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال آج ان کی نماز جنازہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کون لوگ جاتے ہیں، سیاسی لیڈرز میں سے بھی کیا کوئی جائے گا، اگرچہ اس بات کا امکان کم ہے، لیکن شاید پی ٹی آئی کی طرف سے اور کچھ جماعتوں کی طرف سے ادھر نمائندگی ہو جائے تو۔ لیکن ملک میں سیاسی گرما گرمی جو ہے وہ خوب چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب ایک خاص وقت تک، بلکہ اب تک اکیلے کھیلتے تھے میدان میں، وہ اکیلے ہی بولتے تھے اور ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، تو وہ جواب دینے والا موجود ہے۔ مریم نواز ان کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور اب عالم یہ آ گیا کہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر لیڈرز اب براہ راست مریم بی بی کو جواب دینے پر آ گئے ہیں۔
تو جب سیاسی میدان میں مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اب وہ لیول چینج ہو گیا ہے. بجائے ہر وقت نواز شریف صاحب کے خلاف بولنے کے یا شہباز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب کے خلاف بولنے کے اور اکیلے عمران خان صاحب کے بولنے کی بجائے اب ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اب مریم بی بی کے خلاف بات کر رہی ہے, ان کی باتوں کا جواب دے رہی ہے. تو مریم بی بی نے بڑا اوپنلی کہا کہ ایک تو ہم ریلیف نہیں دے پا رہے لوگوں کو, انہیں احساس ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے جو حمایت لینی ہوتی ہے اس کے لیے لوگوں کو ریلیف دینا ہوتا ہے. ابھی تک حکومت اس میں ناکام ہو رہی ہے, مستقبل میں دیکھیں کہ کیا بنتا ہے. لیکن جیل بھرو تحریک کے حوالے سے انہوں نے بات کیا, انہوں نے کہا کہ اس کو زمان پارک سے شروع کریں. اچھا, انہیں صرف ایک خدشہ ہے کہ عدالتوں سے انہیں ریلیف مل رہا ہے, وہ درخواست لے کے جاتے ہیں, عدالت پہلے سے تیار ہوتی ہے, بیٹھی ہوتی ہے, یہ ان کا کہنا ہے اس کے بارے میں. لیکن عمران خان صاحب تو اپنی جیل بھرو تحریک سے بھی بھاگ گئے ہیں. انہیں تو یو ٹرن تو ویسے کوئی بری بات نہیں ہوتی نا, آپ کو پتہ ہے ان کا جو انداز ہے عمران خان صاحب کا, تو یو ٹرن ان کا اس پر بھی آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو میں نے ابھی تو نہیں کہا تھا, اب اگر الیکشن 90 دن میں نہ ہوئے تو پھر ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. انہوں نے ایک لمبی ڈیٹ دے دیا, 90 دن کا تو کہنے کی بات ہے. تو کوئی جیل بھرو تحریک نہیں چلے گی کیونکہ لوگ نہیں مل رہے. کوشش کی جا رہی ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہے, مطلب وہ تھوڑے تھوڑے سے پیسے دے کے بھی بندے پورے نہیں ہوں گے. اس طرح سے 100-200 بندے کر لیے جائیں گے, لیکن اگر انہیں وہاں پر جو پولیس حشر کرتی ہے جب وہ جیل میں جائیں گے, جو مسائل ان کو درپیش ہو سکتے ہیں اس سے وہ ڈر رہے ہیں. تو اس ڈر سے مجھے لگتا ہے ان کو بندے نہیں مل رہے, اور یہ جیل بھرو تحریک کوئی بہانہ بیچ میں آ کے اور یہ فارغ ہو جائے گی. پھر اتنی دیر میں شاید وہ کوئی نیا سٹنٹ سوچ لیں, کوئی نئی گیم سوچ لیں. لیکن ان کے لوگ تو پریشان ہیں کیونکہ یہ تو جیل بھرو تحریک تو نہیں ہوگی لیکن ان کی گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کل جو خبر گرم رہی وہ تھی محمد خان بھٹی کی گرفتاری کی, سندھ سے گرفتاری کی. دوسرا پرویز الہی صاحب کل رات تک بتاتے رہے کہ میرے گھر پہ بھی چھاپا پڑا ہے, مونس الہی نے اس کی ویڈیو بھی ریلیز کر دی, اور محمد خان بھٹی صاحب کے گھر پر بھی لاہور میں چھاپا پڑا. محمد خان بھٹی صاحب وہ پہلے اسپیکر تھے, اسپیکر نہیں تھے, سیکریٹری پنجاب اسمبلی تھے, اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری بن گئے, سب سے بڑے افسر صوبے کے. تو ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. یہ بڑی متوقع تھی. آپ کو یاد ہوگا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 43 لوگوں کی گرفتاری کی لسٹ بنی ہوئی تھی جنہوں نے گرفتار ہونا ہے. اور اچھا, نہ صرف گرفتار ہونا ہے بلکہ دوبارہ گرفتاریاں بھی ہونی ہیں, اور دوبارہ گرفتاریاں ان کی ہونی ہے جو ایک مرتبہ گرفتار ہونے کے بعد رہا ہو گئے, عدالتوں سے ظاہر ریلیف ملا ہے, لیکن وہ پھر پکڑے جائیں گے دوبارہ. اور ان میں سر فہرست ہوں گے فواد چودھری صاحب, اور شاید کسی حد تک شہباز گل صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے بھی کچھ یقین دہانیاں کرائیں, کچھ لوگوں سے معافیاں مانگی, کچھ لوگوں سے سفارشیں کرائی, اور جس کی بنیاد پہ امید تھی کہ وہ ان کی بچت ہو جائے گی, انہیں اوکے کر دیا گیا کہ ان کی بچت ہو جائے گی. لیکن وہ پھر اپنی یقین دہانیوں سے مکر گئے, اور انہوں نے جب تقریریں شروع کی, کچھ لوگوں کے خلاف باتیں کرنی شروع کی, تو پھر وہ پکڑے گئے. پھر وہ معافیاں مانگ کے درخواستیں دے کے باہر آ گئے ہیں, اب پھر وہی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, تو جس قسم کے کیس بنے تھے کہ لوگوں کے خلاف بات کرنے کا, دھمکیاں دینے کا, اور جس قسم کی ان کی لینگویج ہے ان لوگوں کی, تو اس پہ وہ پھر پکڑے جائیں گے. چند دنوں کی بات ہے, یہ وہ کوٹا پورا ہونا ہے. ان کی میجر جو مین لیڈرشپ ہے, مین سٹریم, وہ ساری کی ساری اندر جائے گی, اور اس میں عمران خان صاحب بھی ہوں گے. صرف انصار اس بات کا ہے کہ ان کے خلاف کوئی عدالتی طریقہ کار سے, بجائے براہ راست پولیس پکڑے اور انہیں مل جائے ریلیف مل جائے, بیل مل جائے, عدالتی وارنٹ ایشو ہونے کے بعد انہیں پکڑا جائے گا. اور پرویز الہی صاحب کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 14 جنوری کو اسمبلی توڑی تھی, اور میں نے 13 جنوری کو آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ان کی گرفتاری کا پلان بن گیا ہے. تو جو پلانز ہوتے ہیں وہ بڑے پکے ہوتے ہیں, اور پرویز الہی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ کارڈز پر ہے, وہ کسی بھی دن ہو جانی ہے. انہوں نے ایک دفعہ ضرور چکر لگانا ہے. وہ جو مرضی شور مچاتے رہیں کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. شہباز گل صاحب کو دیکھ لیں, روتے ہیں. آپ تو یہ رونے لگ گئے ہیں کہ میری پیشی پر لوگ نہیں آتے. عدالت کے باہر بیان دے رہے ہیں, ایک دن پہلے ٹویٹ کر چکے ہیں, مطلب شور مچا رہے ہیں کہ لوگ, میرے پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ میری پیشی پر نہیں آتے. کوئی نہیں آنا شہباز گل صاحب, کسی نے نہیں آنا. سب کو پتہ ہے کہ ان کے نام ہے. اب تو لوگ میرا خیال ہے عدالت جاتے ہوئے یا پولیس کے سامنے جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہوں گے. وہ محمد خان بھٹی صاحب کے بارے میں ہے تو نا کہ وہ سندھ سے جا کے گرفتار ہوئے ہیں, اگرچہ سندھ پولیس نے اس کی تردید کی ہے, لیکن بہرحال اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. یہ کون کون گرفتار ہوگا, اور گرفتاری کے بغیر بھی تو لوگ پکڑے جاتے ہیں. اور وہ کون پکڑا گیا؟ گیلا تیتر, یعنی عمران ریاض خان صاحب پکڑے گئے ہیں, اور وہ پکڑے گئے ہیں جعلی ٹویٹر اکاؤنٹس چلانے پر. اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 10,000
جعلی ٹویٹر اکاؤنٹس چلا رہے تھے جس پہ مشہور نام بھی تھے، وینا ملک صاحبہ ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، اور اس طرح کے بہت سے اکاؤنٹس. تو پی ٹی آئی جو سب سے ایکٹیو پارٹی ہے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر، اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ ان کے پاس جعلی اکاؤنٹس بہت سارے ہیں. ان کے میڈیا ایکسپرٹس جو ہیں، سوشل میڈیا ایکسپرٹس، آپ کو ڈاکٹر اسلان صاحب یاد ہوں گے، ان کی بھی بڑی باتیں ہوتی تھیں، پتہ نہیں اب کہاں غائب ہیں. غائب ان دا سینس کے فرنٹ پر نہیں آ رہے، لیکن بیک اینڈ پہ بیٹھ کے وہ یقیناً اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوں گے. بہت سارے اکاؤنٹس، اس سے پہلے بھی ایک اور ڈاکٹر صاحب تھے. تو یہ سارے اکاؤنٹس بنانا اور چلانا اور پھر پکڑے جانا اور غائب ہونا، یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہے جو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار سامنے آ رہا ہے. تو یہ آئے جا رہا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اور دوسری خطرناک خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیسنز بنانے والی کمپنیاں اپنی پروڈکشن بند کرنے لگی ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ پیٹرول کی شارٹیج ہونے والی ہے، پیٹرول کم ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم خرید نہیں سکتے، پیسے نہیں ہیں. ایلسیز دیر سے کھلتی ہیں، پہلے جو 4 دن بعد کھلنی تھی وہ اب 6 دن بعد یا 10 دن بعد کھلتی ہے، تو وہ شارٹیج آتی جائے گی. پیٹرول کمپنیز نے جو اپنے پیٹرول پمپس ہیں ان کو سپلائی کم کر دیا ہے. انہیں ان کے پرانے کوٹے کے مطابق کم سپلائی دی جا رہی ہے، اور بلکہ کچھ دنوں سے لیٹ کر کے دی جا رہی ہے. اس میں نہ صرف دیگر چھوٹی کمپنیاں ہیں، پی ایس او کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ سب سے بڑی کمپنی پی ایس او ہے، سب سے زیادہ فیول پی ایس او کے پاس آتا ہے، سب سے زیادہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بڑا ان کا ہے. تو ان کے پاس سب سے بڑا ایشو ہے کہ ان کے پاس بھی پیٹرول خریدنے کے لیے پیسے، ڈالرز نہیں ہیں، ڈالرز سے آنا ہے، تو وہ اس کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے. وہ اکثر پیٹرول پمپس پہ پیٹرول کم مل رہا ہے، اور یہ خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح کنڈیشن رہی تو کسی دن ہم سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے، گاڑیاں بند ہوگی، نہیں چل سکے گی. اور یہی حال ہمارے ہسپتالوں اور ہیلتھ فیسلٹیز کا ہے کہ میڈیسن کمپنیز نے وارننگ دے دی ہے کہ ہم 1 ہفتے بعد پروڈکشن بند کر دیں گے. اچھا، ڈریپ اور متعلقہ حکام جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی وارننگ نہیں ملی، ہمیں ایسی کوئی ریکویسٹ یا ایسا لیٹر نہیں آیا جس میں بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کسی کمپنی نے نہیں کی، لیکن کمپنی کے جو دوا ساز کمپنیوں کے جو نمائندے ہیں، ان کی جو ایسوسیشن بنی ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ پروڈکشن بند ہو جائے گی. اچھا، اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ وہ کہاں سے را مٹیریل لائیں، اور جو پرائسز بڑھانے کا معاملہ ہے، میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. اچھا، وہ ڈالر کا امپیکٹ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے ہاں تو کنٹرول بھی نہیں ہوتا. تو حکومت نے 2 چیزیں دیکھ لی ہیں: ٹو میک شیور کہ پروڈکشن بند نہیں ہونی چاہیے، پروڈکشن چلتی رہنی چاہیے، اور میڈیسنز کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے، مارکیٹ میں موجود ہونی چاہیے، شارٹیج نہیں ہونی چاہیے، غائب نہیں ہونی چاہیے میڈیسنز. اور بی، ان کی قیمتوں پر بھی مناسب نظر رکھی جائے، کنٹرول رکھا جائے. جہاں بہت ضروری ہے را مٹیریل اور ساری چیزوں کے ساتھ ملا کے اس کے مطابق کرنا پڑے گا، لیکن بہت سی کمپنیز غیر ضروری طور پہ، ناجائز طور پہ منافع کمانے کے لیے اپنی قیمتیں بڑھائیں گی. ان کو دیکھنا، ان کو روکنا حکومت کا کام ہے. مریم بی بی بھی کل یہی کہہ رہی تھی کہ ہم ریلیف نہیں دے پا رہے. محترمہ، ریلیف دینا تو ہے نا کہ کچھ خود سے خرچ کرنا، اور کم از کم حکومت کو کہیں کہ ویجیلنٹ ہوں، چیزوں پہ نظر رکھیں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا گاڑیوں کی قیمتوں کے حوالے سے کہ کیا ڈفرینس ہے اور کیوں اتنی زیادہ بڑھی ہیں اور کتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں. وہ کمپیریزن میں ہم اس کے ساتھ لے سکتے ہیں. آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی کافی ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے آج کے دن مشرف صاحب کے جنازے کے حوالے سے، اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے حکومت کیا کرتی ہے. انتظار کرتے ہیں. شکریہ.